ابصار صاحب 2 سال کے دوران دہشت گردی کے قریباً 1560 واقعات ہیں، 593 سیکیورٹی اہلکار اور 263 شہری شہید ہوئے ہیں۔ ریاست اور حکومت ایک پیج پر ہے، دہشت گردی کے خلاف کے پی اور بلوچستان کی حکومتوں کو کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، کتنا ویجیلنٹ ہونے کی زیادہ ضرورت ہے؟ اب مجھے تو نہیں اس کا اندازہ انہیں کتنا ویجیلنٹ ہونا ہے، وہ تو بہت زیادہ ویجیلنٹ ہیں، اور میں روزانہ بیانات پڑھتا رہتا ہوں۔ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس پہ بہت اچھا بیان آتا ہے ہر طرف سے کہ اب ہم اجازت نہیں دیں گے، تو اجازت یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ اجازت نہیں دیں گے۔ مجھے پہلے تو نہیں اندازہ تھا، ان بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو وہ اجازت لے کے کرتے رہے ہیں، تو اب نہیں ملے گی تو ختم ہو جائے گا۔ کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ میں عجیب کشمکش کا شکار ہوں کہ آپ سے بات کروں اس پہ یا نہ کروں۔ سر ہم پہلے 2016 مجھے یاد ضرب آ رہا ہے، عصب اور رد الفساد گزر چکے، سب معاملے پر اکٹھا ابھی اوپر شہزاد صاحب نے بات کی، بیلامی اور بیانات نہیں، ونس فار آل ڈیسائیڈ کر کے ہمیں ایک ایکٹیو وار کی طرف جانا ہے۔ روز روز مرنا یہ تو کوئی حل نہیں ہے معاملے کا۔ چلیں آپ اپنے دکھتی رگ پہ ہاتھ خود ہی رکھ دیا ہے، تو جس نے ضرب عصب کی تھی وہ سعودی عرب میں کروڑوں روپے مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے اور پرائیویٹ جیٹ پہ پھرتا ہے۔ جس نے رد الفساد کیا تھا وہ دبئی میں رہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہاں ہم ہیں عوام کا کیا ذکر کرتے ہیں بار بار؟ ان سے کسی نے پوچھا پہلے ضرب عصب اور رد الفساد ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں تو کمر ٹوٹ گئی تھی اس وقت، ہمیں تو یہ بتایا گیا، 5th جنریشن وار فیئر ہمیں سکھایا گیا۔ آج کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ جنگ نہیں ہوتی، ہماری نوجوان نسل کے دماغوں میں ڈرل کیا گیا 5th جنریشن وار فیئر لڑی جا رہی ہے اور لڑی جائے گی ان موبائل فونوں کے ذریعے۔ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا سے مسئلے حل نہیں ہونے تو جنگ لڑنی پڑے گی۔ جنگ تو آپریشن تو میں گنوانا شروع کروں تو پتہ نہیں اتنے آپریشن ہو گئے ہیں کہ اب کوئی جسم پہ ایسی جگہ بچی نہیں ہے پاکستان کے جسم پہ جس کا آپریشن نہ ہو چکا ہو، اور جہاں پہ آپریشن نہ ہو چکا ہو نتائج کیا نکلے؟ طاقتور جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے ماضی کی بات مت کرو، آگے چلو، آگے دیکھو، جو ہونا تھا ہو چکا۔ لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو پیسے کے پیچھے رال ٹپکانے والے نہیں ہوتے، جو سوچتے ہیں، جن کے اندر احساس ہوتا ہے، جن کا دل دھڑکتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے ماضی کی بات کریں گے، پہلے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور کیوں کیا، کس لیے ہوا یہ سب کچھ۔ اور آج 2016 کی میں بات کر رہا تھا، 2016 مجھے یاد آ رہا ہے، آپ نے پوچھا نہیں 2016 کیوں یاد آ رہا ہے؟ 2016 میں ڈان لیکس ہوا تھا، کچھ بہت بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے تھے اس ملک کے عالی شان، جنہوں نے کہا کہ یہ تو ملک کے خلاف غداری ہو گئی، کیونکہ وہاں اس میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ دہشت گردی کا مرکز ہے، اس کو ختم کیا جائے ورنہ ہمارا دنیا میں حالات برے ہوں گے۔ 8 سال پہلے یہ بات کی گئی تھی، کیا نتیجہ نکلا پتہ ہے آپ کو؟ میں ان سب کرداروں کے نام بتا دوں جن کے اوپر ظلم ہوا اور جنہوں نے ظلم کیا اس بات پہ، بجائے بات سننے کے، ماننے کے، اسٹریٹجی بہتر کرنے کے، پلاننگ بہتر کرنے کے، عبرت کا نشان بنا دیا گیا ان تمام سویلینز کو، اور جنہوں نے بنایا وہ آج موج کر رہے ہیں۔ تو ہوا کیا ہے؟ یہ ماسکو سے لے کے بشام تک جو ہوا ہے، ماسکو میں جو ہوا ہے اس کا تعلق بشام سے الگ نہیں ہے، سب ایک ہی لڑی ہے۔ افغانستان ہے اس کی جڑیں، اور افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2 سال میں کون لے کے آیا ہے ان کو؟ کون سپورٹ کرتا رہا 2 سال؟ پاکستان کی معیشت کس نے تباہ کی ہے؟ کیوں کی ان کے لیے؟ ڈالر ہمارے ہاں کیوں تباہ ہوا ان کے لیے؟ ہمارے ہاں اسمگلنگ اتنی کیوں ہوتی ہے ان کے لیے؟ ہماری اکانومی تباہ ہوگی ان کے لیے، ہمارا غریب مر گیا ان کے لیے، اور وہ پوری دنیا میں دہشت پھیلا رہے ہیں ہمارے سمیت، چائنا سمیت۔ تو یہ 2016 کی اس میٹنگ کے منٹ سے نکلوائیں دوبارہ، اور پھر سیرل آلمیڈا کی سٹوری پڑھیں، ٹھیک، اور پھر سوچیں کیا کھٹا ہم نے اور کیا کھویا، اور پھر گالی نکالیں اس ملک میں تمام سویلینز کو، کہیں کہ صبح اٹھ کے اپنی حب الوطنی کا ٹیسٹ دیا کرے، شام تک پاس ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ اگلی صبح پھر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ افتخار صاحب، ماضی سے ابھی ہم کیوں سیکھنے کو تیار نہیں، اور ابھی جو حالیہ واقعات ہیں بظاہر ٹی ٹی پی اور بلوچ تنظیموں کے عزائم مختلف ہیں، ایک مذہب اور دوسرا قوم پرستی کے نام پر پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے، مربوط نیٹ ورکس کی بھی اطلاعات ہیں، کیا آپ کو درست لگتی ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ
یہ تو حقیقت ہے کہ افغانستان سے یہ لوگ آتے ہیں سوات کے بعد دریا سندھ کو عبور کر کے انہوں نے ایک بہت ظالمانہ حرکت کی 2013 میں، جب نانگا پربت پہ میسکر کیا، انہوں نے 11 غیر ملکی سیاح ذبح کر دیے جی، اور وہ 16 حملہ آور تھے۔ چلاس ان کی بنیاد تھا۔ جب ان کی انکوائری شروع کی گئی اور کچھ گرفتاریاں کی گئیں تو جن افسران نے گرفتاریاں کیں ان میں ایس پی بلال، کرنل مصطفیٰ اور کیپٹن عزیز کو کھلے عام جیپ پر حملہ کر کے ہلاک کر دیا گیا، اور ٹی ٹی پی نے اور جندل ایف سے کا نام ہے، اس نے اس کی ذمہ داری لی۔ ان ملزمان کو کوئی سزا نہیں ملی، اور یہ رستہ نیا کھل گیا۔ افغانستان سوات کراس کریں، سوات سے بشام پہ آئیں کے ایس کے اوپر، اور کراس چلاس چلے جائیں۔ اتنی بات اگر مجھ جیسے جاہل آدمی کو سمجھ آ سکتی ہے کہ ایریا کون سا ہے اور یہاں پہ واقعات کیوں ہونے۔ پھر اسی جگہ پہ آج کے علاوہ دسمبر 2023 میں چلاس کے قریب جو حملہ ہوا 10 چینی ہلاک ہوئے۔ اس سے پہلے جولائی 2021 میں واقعہ ہوا، حکومت پاکستان نے انکار کیا کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، چائنا کا موقف تھا یہ دہشت گردی ہے۔ تو یہ بات اب سمجھ آ گئی ہے کہ ایریا آف اٹیک کیا ہے۔ سر ہم ابھی بھی کلیئر نہیں ہیں ان ہاؤس اپنے ایکشنز ریئیکشنز کو لے کے، ہاؤ ٹو ہینڈل دس میز۔ یس آئی ایگری ود یو۔ میں کہتا ہوں ہمارے جو آفیسرز جو تھے ایس پی لیول کے، ان کو گولیاں مار کے مار دیا گیا، بیکاز وہ جو 2011 کا حوالہ دے رہے ہیں 2024 میں بابا 2011 سے ہی اگر شروع کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد آپریشن ہوئے، سب کچھ ہوا، مگر آج پھر ہم وہیں پر ہیں، بیک ٹو زیرو۔ وہ اگر آپریشن جو ہوئے، جب یہ ایک بات، یہ جو ابھی میرا دوست کیا نام ہے ابصار کہہ رہا تھا، اور بھائی کون لے کے آیا؟ جس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کون لے کے آیا 2 سال پہلے، تو ہمارے پہ ہماری جو پاکستان سے وابستگی اسی پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دی جاتی ہیں کہ بھی تم کون ہے یہ سوال کرنے والے۔ اور بھائی میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو اگر چائنیز کے ساتھ تمہارا رویہ یہ رہا تو سی پیک تو پھر کلوز ہو جائے گا۔ سی پیک کلوز ہوتا ہے آنے والے دنوں میں وزیر اعظم کا دورہ ہے، میرے لیے روزگار، ہاں بالکل، یعنی ایک دفعہ بیچارہ صدر آنا چاہ رہا تھا تو آپ نے دھرنا دے دیا۔ اب آپ کا اگر کوئی اور آنا چاہ رہا ہے، سی پیک 2 ہے، آپ کی ML1 ہے، اور اگر کوئی اور آنا چاہ رہا ہے تو آپ ان کو ڈیڈ باڈیز دے رہے ہیں۔ تو یہ میرا تو مسئلہ بھائی اس لیے بنتا ہے کہ اگر سی پیک نہیں ہوتا ہے، روزگار نہیں ہوتا ہے، کارخانے نہیں لگتے ہیں، سڑکیں نہیں بنتی ہیں، تو میرا تو مسئلہ ہے۔ تو پھر وہی کیسے ان کو روکا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیسے روکے؟ ایک کام ہم کر سکتے ہیں، ہم تھاٹ وائز کلیئر ہو جائیں کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور کیسے میں بتاتا ہوں۔ ہم اپنے لسانی اور مذہبی سوچ و فکر سے بالا تر ہو کے، حکومت اور ریاست کی تو کوئی لسانی مذہبی نہیں ہے، جی ہیں بالکل، اس پہ نہ بحث میں تو فائدہ کوئی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اس خاص طور پہ اس ایریے میں جہاں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، ہم اس سے بالا تر ہو کے ہر شہری جو ہے وہ نشاندہی کرے، وہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ ہر شہری سولجر ہے، ذمہ داری، ہر آدمی جو ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے۔ اگر اس کے محلے میں، اگر اس کے گاؤں میں ایسا کوئی شخص ہے جو مذہب کے نام پر جو اس قسم کی حرکات میں ملوث ہے، کیونکہ چھپا نہیں رہ سکتا، وہ کوئی زمین سے اگ کر نہیں آتے، وہ کہیں سے ٹریول کر کے آتے ہیں، کہیں سٹے کرتے ہیں، کہیں رہتے ہیں، کہیں پلان کرتے ہیں، مقامیوں کو ساتھ شامل کرتے ہیں۔ تو میری تو یہ گزارش ہے کہ ہمیں بطور قوم اور خاص طور پہ اس علاقے کے لوگوں کو کم از کم پاکستان، سیاسی وابستگی، مذہبی وابستگی، زبان کی وابستگی جہاں مرضی رہے، لیکن پاکستان کے لیے وہ اتنا کریں پلیز۔ جی شہزاد صاحب۔ ہاں عائشہ، 2 چیز، آج پاکستان کیا ڈیلیگیشن افغانستان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے کہ ٹریڈ کے جو معاملات ہیں ان کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ جی، تو ایک طرف تو آج آپ یہ بات کر رہے ہیں اور آپ کی حکومت میں سے یہ ایک انیشیٹو لیا گیا ہے کہ کیسے ٹریڈ کو، معاملات کو کیسے آگے لے جایا جائے، اور آج گفتگو ہو رہی ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ اسی دن آپ کے یہاں یہ شام پہ چینیوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. تو یہ سوچ لیں, پتہ کر لیں کہ آیا افغانستان سے بات چیت کے ذریعے ہمیں کوئی معاشی فائدہ پہنچ رہا ہے یا چینیوں کے اوپر حملے کی وجہ سے کوئی نقصان زیادہ ہونے کا احتمال ہے. سی پیک کی بات کی نا, بالکل ٹھیک بات کی. 2013-2014 میں کراچی میں 2 جگہ پہ ہمارے اوپر سخت قسم کے دہشت گرد حملے ہوئے. 2013-14 کی بات ہو رہی تھی نا. اچھا, ایک کراچی ایئرپورٹ پہ ہوا اور اس سے پہلے وہ جو تھا نیوی کا بیس اس کے اوپر ہوا اور سخت ترین پاکستان کو نقصان پہنچا اس چیز سے. جب یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں جنگ کرنی ہے اور ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پوری سپورٹ چاہیے, تو فیصلہ یہ ہوا, ہماری ظاہر ہے انہی کا حق ہے فیصلہ کرنا, فیصلہ یہ ہوا ہمارے لیڈران کی طرف سے پارلیمنٹ کے اندر کہ نہیں, ہم بات چیت کا عمل آگے بڑھانا چاہتے ہیں. جب تک کہ 2000 پھر جب جا کے اے پی ایس نہیں ہوا, اے پی ایس ہوا تو پھر ہوش آئی کہ نہیں, اب تمام کا تمام پانی نکل چکا ہے, اب ہمیں جنگ ہی کرنی پڑے. درست ہو گیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہانی میں جب جاتے ہیں نا تو ہم سلیکٹیولی نہ جایا کریں. بدقسمتی سے یہ غلطی در غلطی اور ایک لڑی سے دوسری لڑی سے جڑی ہوئی ہے اور اس طریقے سے آپ یہاں پہنچتے ہیں. اسی لیے جو لوگ چلے گئے وہ آپ کو جواب نہیں آج دیں گے. جو لوگ موجود ہیں ان سے سوال ہمیں کرنا چاہیے اور ان سے جواب دینا چاہیے, کیونکہ جواب بھی ان کے پاس ہے, عمل بھی ان کے پاس ہے, اور انہی نے اس چیز کو مینج کرنا اور ہینڈل کرنا, انہی نے اس کا ایکشن لینا. سلیکٹیو نہیں بلکہ کراس دا بورڈ یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں کیوں, کیا غلطیاں ہو گئی اور کیسے درست کیا جاتا ہے, ونس فار آل ڈیسائیڈ کر فیصلہ کر لیا جائے کہ اب آگے بڑھنے کا راستہ کیا.